بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین کا سبق چل رہا ہے۔ ہم نے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ تو صحیح اتنا تھا سبق۔ جی جی ٹھیک ہے، آگے سبق چل رہا ہے تو آپ سنیں۔ جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ندا دی، اسی طرح ان کو حضرت ہارون علیہ السلام ان کو نبی بنا کر عطا کیے گئے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی کل پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیا کیا تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو ان کا ذکر میں نے کچھ کیا تھا گزشتہ سبق میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں بھائی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے دوسرے بھائی۔ ٹھیک ہے، تو آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے محبوب آپ یاد کرائیں اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کے ذکر کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خبر کو۔ انہو کان صادق الوعد، بے شک وہ سچا وعدہ کرنے والے تھے یا وہ وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ انہو کان، کان کے اندر وہ ضمیر ہے جو کان کا اسم ہے، وہ صادق الخبر ہوگا، صادق الوعد ہوگا، اور صادق یہ کان کا، کان کی خبر ہے۔ وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول نبی تھے۔ کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وعد، صادق الوعد کے بعد لم یعد شیئا، اور یہ مکمل عبارت نکال کر بتایا کہ صادق الوعد کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت کی، اس کی توضیح کی، اور فرمایا کہ وہ ایسے تھے لم یعد، انہوں نے کوئی چیز، کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، کوئی چیز کوئی وعدہ نہیں کیا تھا مگر اس کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ الا وفا بھی، مگر انہوں نے اس وعدے کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ وانتظر من وعدہ ثلاثۃ ایام، ایک شخص سے آپ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا، تو وہ انتظار کر رہا تھا۔ کسی شخص سے آپ نے 3 دنوں کا یا ایک سال کا وعدہ کیا تھا کہ میں 1 سال بعد یا 3 دنوں بعد آپ سے فلاں مکان میں آپ سے ملوں گا، تو اس شخص نے آپ کے اس وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے اس مقام پر آپ کا وہ شخص جو تھا وہ تشریف لے آیا، وہ آیا اور آپ بھی وہاں پر تشریف لے آئے۔ تو اس کا بیان کرتے ہیں کہ وَانْتَظَرَ مَنْ وَعَدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، آپ نے، آپ نے اس شخص کا انتظار کیا جس نے وعدہ کیا تھا 3 دنوں کا یا سال کا، حتی رجع الیہ فی مکانی، یہاں تک کہ آپ اسی جگہ پر لوٹ آئے۔ صحیح ہے، تو یہ ان کے صادق الوعد ہونے کی نشانی ہے۔ وکان رسولا نبی، اور وہ رسول نبی تھے، الی جرہم، اپنے علاقے میں۔ اس کے بعد فرمایا وکان یأمر اہلہ، اور وہ اپنے اہل کو حکم دیتا تھا بالصلاۃ، نماز کا، والزکوٰۃ، زکوٰۃ کا، وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے رب کے پاس پسندیدہ بندہ تھا۔ اہلہ کے بعد قومہ نکال کر بتایا کہ اہل سے مراد آپ کی قوم ہے۔ آگے مردین کے بعد اس کی اصل بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں کیا تھا اور یہ مردین کیسے بنا۔ بتا رہے ہیں کہ اصلہ مردون، اس کی اصل مردون تھی، پھر دونوں واؤں کو یا کیا گیا، قلبت الواوان، دونوں واؤں کو یا عین، دونوں واؤں کو یا بنا دیا گیا، قلبت الواوان
یا عین دونوں واؤں کو یا میں تبدیل کیا گیا، والدمۃ کثرت، والدمۃ کثرت، اور دمہ کو کسرہ میں تبدیل کیا گیا۔ تو سب سے پہلے دونوں واؤ تھے، دونوں واؤں کو یا کیا، تو پھر دعاد پر کیا تھی؟ دمہ تھی، تو دعاد کو کسرہ دی تو مردی یون ہو گیا، تو پھر یا کا یا میں ادغام کیا کیونکہ پہلی یا ساکن تھی اور دوسری یا متحرک تھی تنوین والی، تو یا کا یا میں ادغام کیا تو مردو ون سے مردی یون ہو گیا۔ صحیح ہے۔ اور وذکر فی الکتاب ادریس ہے، اور اے محبوب آپ کتاب کے اندر یاد دلائیں حضرت ادریس علیہ السلام کی خبر کو۔ ہوا جد ابی نوح، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا تھے، یعنی پڑ دادا جسے کہتے ہیں۔ انہو کان صدیقا نبیہ، وہ سچے نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے اس کو بلند مکان عطا کیا۔ صحیح ہے، یہاں پر علیہ اسم نہیں ہے بلکہ یہاں علین صفت بن رہا ہے مکانن کی۔ یہاں پر کسی بندے نے ڈنڈی ماری تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہاں پر علین کا مطلب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، تو یہاں پر وہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر یہ صفت بن رہا ہے کہ ہم نے اس کو بلند مقام پر بلند کیا، یعنی بلند مقام پر ہم نے اس کو رفع کیا، اس کو بلا لیا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہی قول ہے کہ آپ ابھی بھی آسمانوں پر زندہ ہیں۔ چار نبی ایسے ہیں جو زندہ ہیں، یعنی ان کے جسم سے روح نہیں نکلی، دو آسمان پر ہیں اور دو زمین پر ہیں۔ وہ دو کون کون سے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح ہے۔ ایک تو حضرت ادریس علیہ السلام، وہ بھی آسمان پر ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام وہ بھی حیات ہیں، حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی حیات ہیں، اور ایک چوتھے نبی بھی ہیں، وہ بھی حیات ہیں اور وہ آسمانوں پر ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ حی فی السماء الرابعۃ، جی حضرت الیاس علیہ السلام تو نہیں سر؟ غالباً وہی، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں مکان عالیہ کی۔ وہ حی فی السماء، حضرت ادریس علیہ السلام آسمان کے اندر زندہ ہیں، چوتھے آسمان پر۔ اس کے اندر اختلاف ہے کون سے آسمان پر آپ زندہ ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ فی السماء الرابعۃ، چوتھے آسمان پر بھی بولا گیا ایک قول کے مطابق، اور ساتھ، یا پھر ساتویں آسمان پر، یا پھر جنت میں آپ زندہ ہیں۔ ادخلھا بعد ان یذیق الموت، موت کا ذائقہ کے بعد آپ کو جنت میں داخل کیا گیا تھا۔ وَأُحْيِيَ، اور ان کو پھر زندہ کیا گیا۔ وَلَمْ يُخْرَجْ مِنْہا، اور ان کو اس جنت سے نکالا نہیں گیا۔ ان کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ مجھے جنت کی سیر کرائیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ آپ کو کہا کہ جنت میں داخلہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی روح نکلی ہو، موت آیا ہوا ہو۔ بندہ جب مرتا ہے تو اس پر حضرت ادریس نے علیہ السلام نے کہا کہ تم موت نکالو، پھر مجھے موت میری روح نکالو، پھر مجھے روح نکالنے کے بعد مجھے جنت میں داخل کر دو تاکہ میں جنت کا نعمتیں دیکھوں اور پھر واپس آ جاؤں گا جنت۔ تو آپ کا جو روح تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے نکالا اور پھر آپ کو جنت میں داخل کیا، پھر آپ نے جنتوں کی نعمتیں دیکھی اور سارا سیر کیا۔ پھر جب نکلنے کا وقت آیا تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں جنت سے نہیں نکلوں گا۔ اب یہی
ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا کہ وہ ان کو موت کا ذائقہ کھانے کے بعد پھر زندہ کیا گیا، پھر وہ جنت میں داخل ہوئے، پھر جنت سے وہ نہیں نکلے، تو ایک قول کے مطابق آپ جنت کے اندر زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ سزا کافی ہے۔ کم نہیں؟ چلو یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں یا پھر چھوڑتے ہیں، بس کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے یاد کریں، اور کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ